الحمدللہ آج 12 پارے مکمل ہو گئے۔ بات چل رہی تھی 11ویں پارے کی، تو 11ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کی بات چل رہی تھی اصل میں کل گزشتہ، تو 10ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف اس میں بیان کیے ہیں، کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے، تو انشاءاللہ جمعہ کے اندر اس کی تفصیل آئیں گی۔ آگے 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے مسجد زرار اور مسجد تقویٰ دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی نقصان پہنچانے کے لیے، ایک وہ مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی تقوی پر۔ جو تقوی والی مسجد ہیں وہ مسجد قباء ہے۔ کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ 11ویں پارے میں اللہ رب العزت نے قباء والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو مدینے میں جانے سے پہلے مقام قباء میں چند دن اللہ کے رسول نے قیام فرمایا، تو ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول نے ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی، آج بھی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں کے رہنے والوں کی پاکیزگی کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ استنجا کرتے وقت میں ڈھیلے کے ساتھ میں پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، ڈبل پاک کرنے والی چیز۔ اس زمانے کے اندر پانی کی قلت تھی، ہم کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن اس زمانے کے اندر پانی شاذ و نادر جمع کرنا پڑتا تھا، بچا کے سنبھال کے اس کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ لوگ پاکیزگی کے لیے دو چیزیں استعمال کرتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء۔ اور اسی طرح مسجد زرار، یہودی لوگوں نے یا منافقین نے ایسی مسجد کی بنیاد ڈالی، قرآن کہتا ہے کہ جس میں پلاننگ بنایا جائے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے مسجد میں آئیے تاکہ آپ کی برکت ہمارے مسجد کو بھی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں تھے، لوٹ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو اس سے آگاہ کیا کہ آپ ادھر نہ جائیے، انہوں نے یہ مسجد آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی ہے، لہٰذا وہ آپ کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، آپ مت جائیے۔ جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو توڑوا دیا، اس کو زمین دوز کر دیا، پوری تعمیر کو مسمار کر دیا، دیواروں کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بہت مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی مجھے امید ہے کہ اکثر و بیشتر کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ایمان والے کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہو گئی سن نبوی 13 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے 13 سال بعد، ہجرت سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ مدینے والے 70 مرد اور عورتوں کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حج کے ارادے سے مکۃ المکرمہ آئے، تو اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے مدینے والے آ کر، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کو کیا ملیں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملیں گی۔ سب لوگوں کے زبان سے بیک وقت نکلا کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہیں، ہم اس سودے سے راضی۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید۔ کتنا بہترین سودا ہے۔ دیکھو یہ آیت نازل کب ہو گئی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ کس کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو ہمارا جان، ہمارے اموال، یہ ہمارے نہیں ہیں،
یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اور اللہ نے اس کا عوض بھی بتا دیا ہے، اور اللہ دیں گے کل قیامت کے دن کیا؟ جنت دیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان اور مال کے لٹانے کی بات آئیں گی، ہم رتی برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ یہ جائیں گا کہاں؟ ہمارے اکاؤنٹ میں جائیں گا، کہیں اور نہیں جائیں گا، یہی جائیں گا، ورنہ کہیں اور استعمال کریں گے، خرچہ کریں گے، وہ ضائع ہو جائیں گا، اور اس مال کا کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ 12ویں پارے کے اندر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ابتدائی 12ویں پارے سے ہو گئی اس آیت سے کہ اللہ رب العزت اس روئے زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، خشکی کے، بری کے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، جان والے جتنے بھی ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوق ہوں یا خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار لوگ ہیں سب کو روزی پہنچانے والے اللہ ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی ہے بھی نہیں، اللہ کے علاوہ یہ کسی کے بس میں ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں میرے بیوی کو پالتا، میرے بچوں کو پالتا، تو تیرے مرنے کے بعد تیرے بیوی بال بچے کو قبرستان میں تیرے ساتھ تھوڑی دفنایا جاتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ کون پالتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہیں، سب کچھ پیاک ہے، وہاں پر تیرے رشتہ دار سے، تیرے باپ سے، تیرے ماں سے کہو کہ بھائی تو اپنے بچے کے لیے پیٹ میں کھانے کی ایک آدھی ڈش پارسل کر، نہیں کر سکتا، وہ نظام اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک پرندہ ہے صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، تغدو خماسن و تروح بطانا، جب نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، لیکن جب لوٹتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہاں ان کی منڈی لگتی ہے، کہاں ان کے کاروبار ہوتے ہیں، کہاں دکانیں لگتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت انہیں بھی کھلا رہے اور ہم سے بہتر کھلا رہے۔ سمندر کی مچھلیاں ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر مخلوق ہے تو وہ سمندر میں ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر ایک حصہ خشکی ہے تو 3 حصے کیا ہیں؟ پانی ہے، 3 حصہ پانی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند سال پہلے اسٹیمر کے ذریعے سمندر کے اندر کئی گھنٹوں تک رہ کر آئے، تو وہاں پر انہوں نے ایسے عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ زمین پہ جو مخلوقات ہیں وہ سارے مخلوقات سمندر کے اندر میں نے دیکھا ہے۔ سمندر میں ہاتھیوں کو دیکھا، سمندر میں سور کو دیکھا، سمندری انسان کو بھی دیکھا، عجیب و غریب مخلوقات ہے، اس کو سب کو کون پال رہا ہے؟ ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے، اور ہم 2 کو پال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پالنے والے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم پالنے والے ہیں۔ تو کیا پالنے والا ہے؟ تجھے خود کو نہیں پال سکتا ہے، تو پالنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ یوسف۔ 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف، یہ ایسی صورت ہے پورے قرآن کریم میں سب سے بہترین اگر کوئی قصہ ہے تو وہ سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، ان کے نبوت کا چرچا مدینے میں ہونے لگا۔ مدینے میں یہود آباد تھے، یہود، نصارہ، اہل کتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا تو اپنے آپ میں غرور کرتے تھے کہ ہم علم والے، باقی سب جاہل۔ تو جب ان کے نبوت کا چرچا وہاں ہونے لگا تو ان کو حسد ہو گئی کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا؟ تو بعد میں تو دشمنی کی تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو رسوا کرنے کے لیے انہوں نے ایک وفد، ایک جماعت تیار کی اور ان سے کہا کہ جاؤ مکۃ المکرمہ اور ان سے جا کر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، ان سے جا کر یہ پوچھو کہ وہ کون سے نبی ہے کہ جس کی اولاد کو بچپن میں ہی ان سے چھینا گیا اور فلسطین یعنی ملک شام سے اٹھا کر ان کو مصر لے جایا گیا، اور ان کی یاد میں، ان کے غم میں، ان کی جدائیگی میں رو رو کر اس نبی کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ تو وہ کون سے نبی ہیں جو فلسطین سے مصر گئے اور کیسے گئے؟ یہ جو سوال تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سوال تھا، اور یہ قصہ اس زمانے میں اتنا مشہور نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تورات میں
اس قصے کی چند جھلکیاں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، تفصیل سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ یہود و نصارہ جانتے تھے۔ مکہ میں تو کوئی یہود اور کوئی نصارہ نہیں رہتا ہے، سب کے سب مکہ جو ہے مشرکین سے بھرا ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کیا ہیں؟ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے بھی نہیں تھے، اور ان سے سوال کیا گیا۔ اور یہ صرف اور صرف تورات اور انجیل میں تھا، جب اس کتاب میں تھا، اور مکہ میں کوئی تورات اور انجیل کا جاننے والا بھی نہیں کہ اس سوال کے جواب کو پانے کے لیے اللہ کے رسول مکہ ہی میں کسی کے پاس جائیں اور جا کر اس سوال کا جواب حاصل کرے اور ان کو جواب دے دے۔ بات سمجھ رہے؟ خود بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور مکہ میں کوئی یہود نصارہ نہیں رہتا تھا کہ ان سے جا کر یہ پوچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، مکمل سورہ یوسف اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول پر اتاری، اور یہ اتنی بہترین صورت ہے، اتنی بہترین صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے نا، جو واقعات نقل فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر غلامی تک، کنویں میں ڈالے جانے سے لے کر بازار میں نیلام ہونے سے لے کر ان کے اوپر الزام لگنے سے جیل میں جانے تک، وہ پورا تفصیل سے جو واقعہ بیان فرمایا ہے ایک ہی صورت میں بیان فرمایا ہے، اور یہ صرف اس صورت کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دیگر نبیوں کے جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی کچھ واقعے کی کچھ ٹکڑے کسی پارے میں کسی صورت کے اندر اللہ نے نازل فرمائی، اکٹھا ایک جگہ تفصیل سے کسی نبی کے واقعے کو اللہ نے نہیں بیان فرمایا سوائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور اتنے تفصیل سے آپ کو صرف اسی صورت میں ملیں گا، اس کے علاوہ اس واقعے کا تذکرہ کسی اور جگہ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے اس میں اتنی عبرتیں، اتنی نشانیاں، اتنی علاماتیں ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ عبرت کی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ اس سورہ یوسف میں نازل فرمائی، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے متعلق بہت اس میں علامات اور نشانیاں ہیں۔ بہت کیا ہیں؟ تو اس میں دو لوگوں کی طرف اشارہ تھا، ایک جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ تھا کہ میں اب ایسی ایسی باتیں اس صورت میں بیان فرماؤں گا جو تم بھی نہیں جانتے۔ تورات میں بھی چند باتیں ہیں، لیکن اب پوری مکمل صورت نازل فرمائی، اور تم کو جتنا معلوم تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول نے ان کو بتلا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے مکمل قصے کو۔ لیکن ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں تھی، وہ بہت ہڑ درم قوم تھی۔ پچھلے پارے کے اندر ہے نا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذابات نازل فرمائے۔ کبھی طوفان آیا، کبھی ٹڈی بھیجا، کبھی کھٹمل، کبھی جوگ کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا۔ جب طوفان آتا نبی کے پاس آتے، نبی جی اللہ سے کہو نا کہ عذاب تھم جائے، ہم توبہ کرتے اب اچھے رہیں گے۔ عذاب تھم گیا، پھر وہی اپنی چال، کیسی؟ بندر کی طرح۔ بارش جب برستی ہے تو درخت کے پاس جا کے اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب بارش برسا، اب گھر بناؤں گا۔ جیسے ہی بارش رکا، اے اللہ گھر بناؤں گا۔ جیسے ہی بارش رک جاتی ہے تو فوراً ایک درخت سے دوسرے درخت پہ، دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ، گھر بنانے کی فکر نہیں۔ اور جیسے ہی بارش برسنے لگتی ہے پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب بارش برسا دے، بارش رکا دے، پکا گھر بناؤں گا۔ جیسے ہی بارش رک جاتی ہے پھر ایک درخت سے دوسرے درخت پہ، دوسرے سے تیسرے درخت پہ۔ یہی سلسلہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ مزاج تھا۔ جیسے طوفان تھم گیا پھر اپنی ہڑ درمی پہ اتر آئے، بلکہ اور زیادہ۔ پھر اللہ نے ٹڈی کا عذاب نازل فرمایا، نبی سے کہا روک دیجئے، اللہ سے کہیے، روک دیا، پھر اور ان کی ہڑ درمی بڑھنے لگی۔ خون کا عذاب نازل فرمایا، اتنا زبردست عذاب تھا، کھانا کھاتے تھے کھانے میں خون، پانی پیتے تھے پانی میں خون، سونے جاتے تھے بستر میں خون۔ حضرت پیاس لگی ان کے لوگ قوم کو، پانی پینا چاہتے ہیں لیکن وہ پانی خون کی شکل میں بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی جی آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے ہاتھ کا حصہ بنائیے، گول کیجئے، ایک بندہ آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالیں گا، آپ ادھر سے پیجئے ہم ادھر سے پئیں گے، بہت پیاس لگی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے متعلق ہمدرد تھے، نبی ہمدرد ہی ہوتا ہے، ان کے مطالبے کو مان لیا اور اپنے ہاتھ کا گول حصہ بنایا، ایک شخص نے ان کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، لیکن اللہ کی قدرت تو اللہ کی قدرت ہے، وہی پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پانی بن کے جا رہا ہے اور وہی پانی سامنے والے بندے کے پیٹ میں خون بن کے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سدھرنے والی قوم نہیں تھی، وہ وہی ہے یہود و نصارہ جو ساری دنیا کو اب پریشان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بہت نشانیاں، بہت سارے عبرتیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند دن کے اندر یہ قصہ مکمل ہو جائے، مختصر انداز میں، اس لیے کہ رمضان کے بعد ہمارا جمعہ کے دن عشاء کے بعد تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگر اس وقت میں یہ سورہ یوسف والا واقعہ اگر چھڑ گیا تو اس وقت تفصیل سے لیا جائے گا۔ آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس قصے کے متعلق جتنی بھی باتیں بیان کی جائیں گی آپ کانوں کے لذت کے لیے نہ سنیں، انشاءاللہ عبرت کے لیے سنیں گے، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل میں اضافے کی نیت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ کیا لقب؟ اسرائیل۔ آپ ساتھ دیتے جائیں میرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، ایک عورت سے 10، ایک عورت سے 2، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 12۔ ایک ماں سے ایک عورت سے جو 10 بیٹے تھے، حضرت لیا بنت لیان یہ ان کا نام تھا، جن سے 10 اولادیں تھیں، اور دوسرے حضرت راحیلہ ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ ان کے جو سگے بھائی تھے، یہ کل ملا کے 12، اور ان کی بہت اللہ نے اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل لقب ان کا، اور ان کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل، آل اسرائیل، ان کا یہ لقب گرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے ماں سے تھے، بہت خوبصورت، اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، عجیب و غریب اللہ رب العزت نے ان کو حسن عطا فرمایا تھا۔ ان کے حسن کے چرچے انشاءاللہ آگے آئیں گے، اور اس کا قصہ بھی مصر کے وقت میں جب ہم پہنچیں گے تب آئیں گے۔ فلسطین میں ایک بستی، ایک دیہات ہے جس کا نام ہے کنعان۔ کیا نام؟ کنعان۔ وہاں پہ رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، اچھے اخلاق والے تھے، نبی بننے والے تھے، نبی کے اخلاق اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں کو ان سے کیا تھا؟ حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، خواب کی تعبیر سمجھ گئے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان سب کا کھلا دشمن ہے، وہ کم بخت اس وقت دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے اس نے، جو سب کو ستا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، بہکا رہا ہے، اور ہمیں بھی بہکا رہا ہے، اور ہم اللہ سے زیادہ اس کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ پہ اللہ نے ہم کو آگاہ کیا ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب ہم کو تھوڑی سی بھنک لگتی ہے نا کہ سامنے والا بندہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارے ساتھ ڈبل کراس کر رہا ہے، ڈبل گیم کھیل رہا ہے، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ بچنے کی کوشش کرتے، دور رہنے کی کوشش کرتے، اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا بھی نہیں۔ کیسا دشمن ہے؟ تو کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم اس کے بہکاوے میں چلے جاتے، اس کی بات مان لیتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خواب کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ خواب کے متعلق ایک بات یاد رکھیں آپ کہ خواب جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور جب خواب کسی کو گرتا ہے، خواب کی تین قسمیں ہیں، خواب کے گرنے کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے خواب گرتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک تحدیث النفس، جو دن بھر انسان سوچتا ہے، خیالات میں ادھر ادھر، تصورات میں، تصرفات میں، جو مارکیٹ میں جا، ادھر جا ادھر جا، جو ساری چیزیں جو انسان دیکھتا سمجھتا ہے نا، سونے کے بعد وہ اس کے دماغ میں چھا جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، تحدیث النفس۔ دوسرے خواب کی قسم تخویف شیطان، شیطان
الگ الگ شکل لے کے انسان کے خوابوں میں آ کے اس کو ڈراتا ہے اور اس کو عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ دونوں خواب کی جو قسم ہے بالکل غیر اعتباری ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اگر کسی نے ایسے خواب دیکھا ہے تو اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کے بھی سامنے نہیں کرنا چاہیے. تیسری قسم جو خواب کی ہیں اس کو مبشرات المؤمنین کہتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں دی جاتی ہے خواب کے ذریعے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوگا، لیکن اللہ اپنے مقرب بندوں کو خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے آگاہ کریں گے. تو یہ خواب گرتے ہیں، اور خواب کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس کو سچا خواب گرا اور اچھا خواب گرا تو وہ بندہ نیک ہوگا، مسلمان ہوگا. غیر مسلم کو بھی اچھے خواب گرتے ہیں، غیر مسلمان کو بھی سچے خواب گرتے ہیں. یہ اچھے خواب گرنے کے لیے اور بہت پاورفل ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، عادت اللہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اللہ رب العزت اچھے خواب کے ذریعے بشارت سناتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور جو برے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اچھے خوابوں کے ذریعے کبھی بشارت نہیں سناتے، ان کو ہمیشہ برے ہی خواب گرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے کے قصے میں آپ سنو گے کہ وہ جیل میں ہیں اور بادشاہ نے خواب دیکھا. وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، 7 گائے ہیں. وہ خواب دیکھا، وہ کیا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئیں گا. 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. خواب کیا ہو گیا؟ سچا ہو گیا. اللہ کے رسول کے پیدائش پر کسرا کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھی سچا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو خواب ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کو ہی دکھائے تو یہ بندہ سچا ہے. خواب تو کسی کو بھی گر سکتا ہے. اسی لیے خواب کا کوئی اتنا زیادہ اعتبار نہیں ہے، اس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب 2 لوگوں کے علاوہ کسی کے بھی ایرے گہرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ الرؤیا معلقۃ، خواب لٹکی ہوئی تلوار کی طرح ہے. تم کسی بھی ایرے گہرے کے سامنے بیان کرو گے، سامنے والے نے اگر اس کی تعبیر بتا دی وہ تعبیر پوری ہو جائیں گی. میں دوستوں کے سامنے کبھی کبھی دوستی یاری میں مذاق وغیرہ چلتا ہے نا، دوستوں کے سامنے بیان کر دیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان پہ اڑ رہا تھا. سامنے والے نے بول دیا ہاں اب تیرے جانے کا ٹائم آ گیا. تو آسمان میں اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تیرے جانے کا ٹائم آ گیا. تو حضرت سچی کے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول کے الفاظ ہے خواب کسی کے بھی سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. الا حبیبا او لبیبا، سوائے 2 لوگوں کے، جو حبیب ہو اور جو لبیب ہو. حبیب اس کو کہتے ہیں جو آپ سے ہمدردانہ انداز میں محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، آپ کے خواب کا مذاق نہیں اڑائیں گا. اور جو دوسرا لبیب، اولو الالباب، جو خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، جو خواب کی تعبیر کے اندر ماہر ہوں، تعبیر بتانے والے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے تذکرہ مت کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ حسد کرے اور حسد میں آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کی وہ نصیحت بھول گئے اور بعد میں اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا. بھائی کہنے لگے اب یہ بندے کی تو چاندی ہے، اس کا تو بہت اونچا مقام ہونے والا ہے. پہلے ہی ابا جو ہے ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں گھر کے. اس کے باوجود ابا کی نظر ہم سے زیادہ اس پر ہے. تو اس کو ابھی مشورہ ہو رہا ہے، بھائیوں کا کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، قتل کرنے کا، پھینکنے کا. وہ سارا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا